حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی، محبت کرنے والے، آپ فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتا، مسجد نبوی میں بہت زیادہ وقت گزارتا، ہر وقت حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، گھر جاتا فوراً اپنے کام کاج مکمل کر کے، گھر کے کام وہ کر کے فوراً مسجد میں آ جاتا، میرا دل حضور کی بارگاہ میں لگتا، حضور کی بارگاہ میں بڑا مزہ آتا، بیٹھے رہتے۔ آپ فرماتے ایک دن رات کا وقت تھا، میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ہر وقت میں رہتا ہوں، گھر دل نہیں لگتا، کسی اور جگہ پر دل نہیں لگتا، حضور کی بارگاہ میں سارا دن وقت گزارتا ہوں بڑے مزے کے ساتھ، رات گھر گزارتا ہوں یا کام کرنے کے لیے گھر آتا ہوں، سارا دن حضور کے ساتھ ساتھ حضور کی مجلس میں مسجد نبوی میں بیان سنتا رہتا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ موت آ جائے گی تو جدائی ہو جائے گی، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ حضور کتنا بلند مقام ہے، آپ کہاں ہوں گے؟ اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کدھر ہوں گا؟ کہاں پر چلا جاؤں گا؟ حضور آپ کدھر ہوں گے؟ بس فرمایا یہ سوچنا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اتنا رویا، یا رسول اللہ میں جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ میں دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ موت تو ایک جدائی ہے، یا رب العالمین جنت میں کتنی دور ہوں گا، یا رسول اللہ میں جدائی نہیں برداشت کر سکتا۔ فرماتے ہیں رو رو کر میری آنکھیں سوج گئیں، میری آنکھیں درد شروع ہو گیا اور رو رو کر میری حالت نڈال ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب میں صبح کا وقت ہوا فوراً آ گیا، مسجد نبوی میں آ گیا، جماعت کا وقت ہوا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے سبحان تیری شکل بتا رہی ہے تو بہت رویا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں جب حضور نے پوچھا تو مجھے فوراً رونا آ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکی بندھ گئی۔ فرماتے ہیں میں بہت رویا، حضور نے پوچھا اے سبحان کیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سوچ نے ساری رات تڑپایا ہے کہ اس زندگی میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا ہے، مجلس میں مسجد میں آپ کے ساتھ، گھر جاتا ہوں فوراً کام کاج ختم کرتا ہوں پھر آ جاتا ہوں، رات گھر جاتا ہوں رات گزارتا ہوں پھر آ جاتا ہوں، یا رسول اللہ موت مجھے جدائی لگ رہی ہے، موت سے مجھے جدائی نظر آ رہی ہے کہ مر جاؤں گا، جدا ہو جاؤں گا، اگر میں جنت میں چلا گیا تو کہاں ہوں گا؟ آپ تو بڑے بلند مرتبے والے ہیں، یا رسول اللہ میں ادنا سا غلام، میں دور ہو جاؤں گا۔ بس اتنا سوچنا تھا تو میری ساری رات تڑپتے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل کی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا ایسے لوگ جو محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں، جو اطاعت کرتا ہے وہی محبت کرتا ہے، جو محبت نہیں کرتا وہ اطاعت نہیں کرتا۔ فرمایا جو عمل کرنے والے ہیں، خالی محبت نہیں کرنے والے، جو اطاعت کرنے والے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین اولیاء کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنے پیارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی کی تعریف کی،
فرمایا تمہاری دوستی بڑی اچھی ہے، تم یہاں پر بھی دوست ہو اور آخرت میں بھی دوست ہو، جنت میں تمہاری دوستی ایک دوسرے کے ساتھ رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی، جدائی نہیں ہوگی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے تم پر، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ والوں کے ساتھ، نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، صدیقین شہداء کے ساتھ، علماء اور صالحین کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں، وہ محبت ان کے کام آئے گی۔ وہ محبت ایسی محبت ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔